حیدر حیدر اول آخر حیدر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم حاجی غلام علی، مرحومہ امرین فاطمہ، مرحومہ شہناز بانو، مرحوم اکبر علی رضا حسین، مرحومہ زہرہ بنت علی حسین، مرحومہ حبیبہ بنت رضا حسین، مرحوم ذاکر حسین ابن رضا حسین، شاکر حسین ابن رضا حسین اور تمام مؤمنین و مومنات کے ارواح کو ایصال فرما دے۔ چونکہ 2 مجلسیں ایک ساتھ مل کے ہو رہی ہیں، لہٰذا ایک مرتبہ اور گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مہدی حسن ابن ولی محمد، مرحومہ نجمہ بنت واحد علی، مرحوم ابن حسن ابن مہدی حسن، مرحوم ابو الحسن ابن مہدی حسن، مرحوم شبر حسن ابن مہدی حسن، مرحوم جعفر حسن ابن مہدی حسن، مرحوم مظفر حسین ابن مہدی حسن، ان مومنین و مومنات کے ارواح کو ایصال فرمائے۔ مل جل کر بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی، آج کی مجلس کے عنوان کے طور پر جن کلمات کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی ہے، یہ کلمات، یہ فقرے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہوئے ہیں۔ بآواز بلند صلوات ارشاد ہمارے اور آپ کے تیسرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت احب الصلاۃ، یہ کلمات وہ ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ان کلمات کو ہم اگر حفظ کر لیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ مفید ثابت ہوں گے، اور انہیں بار بار اگر ہم دہرائیں، پڑھیں تو یقیناً ہمارے اعمال کے اعتبار سے فرق پڑے گا۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ میں نماز کو، قرآن کی تلاوت کو، کثرت دعا کو اور استغفار کو پسند کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی اس حدیث میں، اس قول میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں خدا بہتر جانتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے جو دلوں میں ہے وہ بھی خدا جانتا ہے، ہمارے اور آپ کے قلوب میں ہے وہ بھی خدا بند جانتا ہے۔ امام حسین فرماتے کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھے نماز سے، قرآن کی تلاوت سے، کثرت دعا سے اور استغفار سے کتنا پیار ہے، کتنی الفت ہے، کتنی محبت ہے، کہ ان چیزوں کو میں کتنا پسند کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ سب ائمہ اہل بیت کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں۔ ہر شخص ہم میں سے یہ دعویٰ کرتا ہے
کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں یہ غور بھی کرنا چاہیے کہ اہل بیت علیہم السلام کیا چاہتے تھے، کیا پسند فرماتے تھے۔ حقیقت میں ہونا یہ چاہیے کہ اہل بیت کی چاہت اور ہماری چاہت ایک ہونا چاہیے، اہل بیت کی پسند اور ہماری پسند ایک ہونا چاہیے، اہل بیت کی روش اور ہماری روش ایک ہونا چاہیے، اہل بیت کا طور طریقہ چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سونے اور جاگنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اطاعت والدین کے متعلق ہو، چاہے حقوق الناس، حقوق العباد، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اہل بیت کی سیرت سے ہماری سیرت مل جائے، اہل بیت کی روش سے ہماری روش مل جائے، اہل بیت کے طور طریقے سے ہمارا طور طریقہ مطابقت کھائے، مماثلت رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اہل بیت کے بالکل برعکس ہو جائیں۔ اہل بیت جو پسند کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو پھر ہم چاہنے والے کیسے؟ جب اہل بیت کی پسند ہمیں پسند نہیں ہے تو پھر ہم چاہنے والے کیسے؟ جب اہل بیت کے راستے پر چلنے سے ہمیں پرہیز ہے، ہم اس پر چلنا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ اہل بیت کی سیرت ہماری سیرت سے مطابقت، یا اہل بیت کی سیرت سے ہماری سیرت کو مطابقت ہونا چاہیے، مماثلت ہونا چاہیے۔ اور ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اہل بیت کی پسند، اہل بیت کی چاہت کیا ہے۔ جو اہل بیت پسند کرتے ہیں وہی ہمیں کرنا چاہیے، جو اہل بیت چاہتے ہیں وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اہل بیت کیا چاہتے ہیں یہ اللہ نے بتایا۔ اہل بیت کیا چاہتے ہیں کیسے پتہ چلے کہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ اہل بیت کی خواہش کیا، اہل بیت کی پسند کیا، اہل بیت کی مرضی کیا ہے؟ اگر زمانہ اہل بیت کی چاہت کو جاننا چاہتا ہے تو کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم دین کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کی چاہت جاننا ہے، اہل بیت کی چاہت کا پتہ لگانا ہے کہ اہل بیت کیا چاہتے تھے، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم نے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کیا اور سوال کیا کہ خدایا تو بتا کہ اہل بیت کیا چاہتے تھے، تو اس نے کہا جا کے قرآن کی آیت پڑھ لو جس میں میں نے بیان کر دیا ہے کہ اہل بیت کیا چاہتے تھے۔ اللہ کے حکم کے مطابق جب ہم نے قرآن مجید کو کھولا اور اسے پڑھنا شروع کیا تو ہماری نظروں کے سامنے ایک آیت آ گئی جس میں ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اللہ اہل بیت سے کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت رسول تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت کی چاہت کو، اہل بیت کی پسند کو ہم قرآن مجید کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے بتایا کہ دیکھو اہل بیت کیا چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اہل بیت وہی چاہتے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ بھی وہی چاہتا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ اور اہل بیت کی پسند میں، چاہت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنی پوری زندگیوں میں وہی چاہا جو اللہ نے چاہا، وہی کیا جو اللہ نے چاہا۔ اہل بیت نے اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں جیا یا ایک لمحہ بھی نہیں گزارا۔ اہل بیت کی ایک ایک سانس اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق۔ اگر میں یہ کہوں تو اہل ادب کے لیے جملہ کافی ہوگا، اہل بیت میں رسول اللہ سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک
کسی بھی فرد نے اللہ کی مرضی کے خلاف ایک سانس بھی نہیں کھینچی، ایک سانس بھی، ایک لمحہ بھی، ایک پل بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک حرکات و سکنات اہل بیت کی اللہ کی مرضی کے مطابق گزری ہے۔ تو پھر اہل بیت کے چاہنے والوں کا شیوا کیا ہونا چاہیے، ان کا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ وہی چاہیں جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے، اہل بیت کی پسند ہماری پسند ہونا چاہیے۔ اہل بیت کو نیکیاں پسند تھی تو ہمیں بھی نیکیاں پسند ہونا چاہیے۔ اہل بیت برائیوں سے پرہیز کرتے تھے تو ہمیں بھی برائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ اہل بیت اطاعت والدین کرتے تھے تو ہمیں بھی اطاعت والدین کرنا چاہیے۔ اہل بیت نے مذہبی تعلیم و تربیت اپنی اولاد کی تو ہمیں بھی مذہبی تعلیم و تربیت اپنی اولاد کی کرنا چاہیے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے بہترین اسکول تلاش کر رہے ہیں، ایسا اسکول جس میں ٹیچر اچھے ہوں، مدرس پڑھانے والے اچھے ہوں۔ یہ ہماری بھی خواہش ہے، آپ کو ہونا بھی چاہیے۔ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، دین اسلام دنیا کا مخالف نہیں ہے، اور دین اسلام ترک دنیا کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے دنیا کو ترک کر دو، لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ دین اور آخرت کو ترک کر کے صرف دنیا ہی میں لگ جاؤ۔ نہیں، دنیا بھی پسند کرتا ہے مذہب، اور آخرت بھی پسند کرتا ہے۔ دنیا بھی سنواریے اور آخرت بھی سنواریے، لیکن ہم کیا کرتے، اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگ جاتے ہیں، آخرت کو فراموش کر دیتے۔ جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے بہترین دنیاوی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، وہی یہ بھی تو آپ دیکھنا کہ ہمارا بیٹا مکتب میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، ہمارے بیٹے کو صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، ہمارا بچہ جو کبھی بعض اوقات سلام کرتا ہے وہ صحیح سلام کر رہا ہے کہ نہیں، ہمارے بچے کو سورہ الحمد یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، ہمارا بچہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے کہ بیٹھ کے کر رہا ہے، ہمارا بچہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ہمارا بچہ سوتا کیسے ہے۔ اس لیے کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے چلنے پھرنے کے سارے اصول و ضوابط بتائے ہیں وضع کر کے۔ تو گھر میں آپ غور کیجئے، جو بچہ آپ کیمیز میں پڑھ رہا ہے، جو بچہ آپ کے نیشنل اسکول میں پڑھ رہا ہے، جو بچہ آپ کے اسکالر اسکول میں پڑھ رہا ہے، یار بہت سے انگلش میڈیم کے اسکول ہے بھیونڈی میں، جہاں آپ پڑھا رہے ہیں وہ بچہ پیشاب کھڑے ہو کے کرتا ہے یا بیٹھ کے کرتا ہے۔ وہ بچہ دیکھیے دسترخوان پہ آتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ بغیر بسم اللہ کے اگر آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کھانا آپ کے پیٹ میں نہیں شیطان کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ یہ اظہار حسین نہیں، معصوم فرماتے ہیں بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جانے والا کھانا جو کھا رہا ہے اس کے پیٹ میں نہیں جا رہا ہے، وہ شیطان کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ آپ ان باتوں پر کبھی غور کرتے ہیں اپنے گھر میں؟ نہیں ہے۔ ٹیوشن کے لیے ٹیچر اچھا ہے، 2 مہینے میں بدل دیا، کیوں بدل دیا گیا؟ وہ محنت سے پڑھاتی نہیں ہے ٹیچر، یا پڑھاتے نہیں ہیں۔ ٹیوشن تک کے لیے آپ کو ایسا ٹیچر برداشت نہیں ہے جو صحیح طریقے سے، جس کے گرامر اچھا نہ ہو، جس کا تلفظ اچھا نہ ہو، جو محنت سے سکھاتا نہ پڑھاتا نہ ہو، وہ برداشت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ بچہ قرآن کیسے پڑھتا ہے، نماز کیسے پڑھتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، سونا جاگنا کیسا ہے؟ اچھا کراتے رہیے۔ یہ کہتے کہ ترک دین کر کے دنیا کو حاصل کرنے کی طرف آپ اپنا قدم بڑھا رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کے دوست نہیں دشمن ہیں۔ یہی بچہ انگلش میڈیم سے BA MA کرنے کے بعد، MBBS کرنے کے بعد، LLB کرنے کے بعد جب آخرت میں جائے گا اور پروردگار پوچھے گا
کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دیا، تم نے خمس کیوں نہیں دیا، تم نے اپنے تمام معاملات میں بسم اللہ کی تلاوت، اطاعت والدین، تو فوراً یہی آپ کو بچہ کہے گا یہ اسلامی تربیت ہے جو ہمارے والدین نے، ماں اور باپ نے ہمیں دی ہی نہیں، لہذا مجرم ہم نہیں ہے، مجرم ہمارا باپ ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے کی محبت میں تباہ کیے دے رہے، لیکن یہی بیٹا آپ کے خلاف بارگاہ الہی میں گواہی دے گا کہ خدایا اس معاملے میں مجرم میں نہیں ہوں، مجرم میرا باپ ہے، اس لیے کہ اگر یہ بسم اللہ سکھاتا تو میں بسم اللہ پڑھتا، اگر یہ نماز سکھاتا تو میں نماز پڑھتا، اگر یہ روزے کی تعلیم دیتا تو میں روزہ رکھتا، اگر اطاعت والدین کے بارے میں قرآن کی آیتیں، ائمہ کی حدیث یہ ہمیں بتاتا تو ہم اطاعت والدین کرتے، اگر یہ خیرات کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتا تو ہم خیرات کرتے۔ اس نے تو کچھ بتایا ہی نہیں ہے، لہذا ہم گمراہ ہو گئے، مجبور ہیں، جرم ہمارا نہیں ہے، جرم ہمارے باپ کا ہے۔ اب آپ اندازہ، وہاں آپ کا بیٹا آپ کے خلاف ہوگا، آپ کو مخالف ہوگا، گواہی دے گا، اور پھر آپ کو سزا دینا پڑے گی۔ تو میں عرض کرا کہ یہ مجلس طولانی ہوئی جا رہی ہے، تو میں عرض کرا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نماز پسند ہے، مجھے تلاوت کلام پاک پسند ہے۔ یہ وہ مجمع ہے کہ جو امام حسین کو اتنا چاہتا ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے، لیکن اب یہ چاہت کی کوالٹی کیا ہے یہ آپ جانیں۔ امام حسین کا ماتم کرنے والے، امام حسین کا غم بنانے والے، تبرکات اعزاء اٹھانے والوں کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ امام حسین فرماتے خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز پسند ہے، خدا جانتا ہے کہ مجھے تلاوت کلام پاک پسند ہے، خدا جانتا ہے کہ مجھے کثرت سے دعا کرنا پسند ہے، خدا جانتا ہے کہ مجھے استغفار کرنا بارگاہ الہی میں بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ نے ایک قول میں اتنی چیزیں بتائیں کہ مجھے یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، ان 5 چیزوں میں سے آپ کو کتنی پسند ہے ذرا غور کیجئے گا جا کے۔ امام حسین نے کہا خدا جانتا ہے مجھے نماز پسند ہے، کیا آپ کو نماز پسند ہے؟ امام حسین نے کہا مجھے تلاوت کلام پاک پسند ہے، کیا اس مجمع کو تلاوت کلام پاک پسند ہے؟ امام حسین نے کہا مجھے کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں امام ہوتے ہوئے، اختیارات رکھتے ہوئے دعا کرنا پسند ہے، کیا آپ دعا کرنا پسند کرتے؟ امام حسین نے کہا امام معصوم جن کے جن کے دامن پر گناہ کو کوئی دھبا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا پسند، توبہ کرنا پسند ہے۔ کیا ہمیں توبہ کرنا پسند ہے؟ ہر قدم پر لغزش، ہر قدم پر گناہ، کبھی غیبت، کبھی جھوٹ، کبھی فریب کاری، کبھی عیاری، کبھی مکاری، ہر قدم پر گناہ کرنے والے لوگ کبھی استغفار کرتے ہی نہیں، توبہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ امام کی یہ پسند ہے، اور آخر کلام میں امام حسین کا ماتم کرنے والوں سے مخاطب ہوں۔ امام حسین نے شب عاشور کہا تھا مولا عباس سے، بھیا عباس جاؤ ایک رات کی مہلت لے لو۔ یہ سنا ہے جنہیں بچپن سے سنتے چلے جاتے، یہ ایک رات کی مہلت سید الشہداء نے کیوں لی ہے؟ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ واقع کربلا کے ایک ایک پہلو اس لائق ہے جس پر ہم غور کریں۔ ایک رات کی مہلت جہاں لے رہے ہیں اپنے بھائی عباس کے ذریعے سے، وہیں یہ جملے بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک رات کی مہلت میں عبادت الہی میں بسر کرنے کے لیے چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی آخر رات بھی یاد الہی میں بسر ہو جائے، عبادت پروردگار میں گزر جائے۔ یہ جملہ بھی امام حسین کا ہے، اور ہوا بھی وہی۔ ایک رات کی مہلت لینے کے بعد قیام حسینی کا منزل کیا ہے؟ کسی خیمے میں تلاوت ہو رہی ہے، کسی خیمے میں نماز پڑھی جا رہی ہے، کسی خیمے میں تسبیح و تہلیل، یعنی اس طرح سے قیام حسینی سے عبادت الہی کی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے کے گرد مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر! کہیں تلاوت، کہیں نماز، کہیں تسبیح، کہیں تہلیل، کہیں رکوع، کہیں سجدہ، کہیں استغفار، کہیں دعا۔ یہ منظر تھا قیام حسینی کا۔ ایک رات کی مہلت اس لیے نہیں لی تھی
کہ میں ایک رات اور دنیاوی زندگی گزاروں، دنیا میں زندہ رہوں، نہیں، یہ جملہ کہا ہے کہ میں دل کھول کے جی بھر کے آخری رات عبادت الہی کرنا چاہتا ہوں، لہذا ایک رات کی مہلت لے لو بھیا بس۔ تو یہ ہے عبادت جو امام حسین علیہ السلام کی اتنی زیادہ پسند ہے، وہ ہمیں اور آپ کو بھی پسند ہونا چاہیے۔ بس نوجوانوں، اس وقت آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس عقل ہے، شعور ہے، عقل سلیم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی، آپ ان باتوں پر غور کیجئے گا۔ امام حسین نے کہا مجھے نماز پسند ہے، یاد رکھیے گا اس مسجد سے لے کر جنت تک جانے کا اگر کوئی راستہ ہے تو صرف نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ نماز کے راستے ہی سے آپ جنت جا سکتے ہیں، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر نماز کے راستے کو آپ نے چھوڑ دیا تو جنت بھول جائیے، پھر جنت آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ جنت میں جانے والے راستے کا نام ہے نماز، روزی میں برکت والے راستے کا نام ہے نماز، زندگی میں اضافے کا ذریعہ ہے نماز، مصیبتوں بلاؤں سے دور محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے نماز۔ اس کے علاوہ بھی بڑے اس کے برکات ہیں۔ یہ اہل بیت کی پسندیدہ چیز عبادت نماز کو توجہ دے، ساری مشکلات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری قوم مشکلات میں اس لیے گھری ہے کہ وہ اللہ سے دور، اللہ کے گھر سے دور ہے، نماز سے دور ہے۔ نماز سے دور ہونے کا مطلب ہے کہ بھائی نماز پڑھیں گے تو مسجد میں آئیں گے نا، مسجد اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے لہذا مسجد میں جائیں گے نہیں تو اللہ کے گھر سے دور ہو گئے نا، اور جب اللہ کے گھر سے دور ہو گئے تو پھر اللہ سے بھی دور ہو گئے۔ اللہ سے قریب ہونا ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، مسجد سے بھی قریب ہو جائیں گے، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ ان نسخے پہ عمل تو کر کے دیکھیے۔ بس آخری جملہ نوجوانوں بزرگوں، یہ حقیقت ہے کہ جنت میں جانے والے راستے کا نام ہے نماز۔ اگر آپ نے اس راستے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو پھر آپ جنت میں کسی نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے خود کہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں نماز کو پسند کرتا ہوں، اور حسین کو نماز اتنی عزیز تھی، ظاہری زندگی میں امام حسین کی جو آخری آواز تھی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، آخری سانس میں حسین نے آخری سجدے میں کہا تھا کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ آخری سجدہ تھا، آخری سانس تھی، اور جب حسین کی پیشانی سجدہ خالق میں تھی، شمر ملعون آیا اور آنے کے بعد پشت گردن سے خنجر چلانا شروع کیا۔ عزادارو، حسین کو سامنے سے نہیں ذبح کیا گیا، حسین کے گلے کو سامنے سے نہیں کاٹا گیا، یہ وہ مظلوم ہے زہرا کا لال جسے پشت گردن سے کاٹا گیا۔ حسین کا سر سجدے میں، پشت گردن پر خنجر ہے، شمر چلا رہا ہے، کئی ضربیں لگائی، امام حسین تڑپ رہے ہیں، 3 شب و روز کے بھوکے پیاسے ہیں، کائنات میں تلاطم ہے، انبیاء محو گریہ ہے۔ ہاں زادہ رسول اللہ کربلا میں موجود، علی مرتضیٰ کربلا میں موجود۔ ہاں زادارو، زہرا کے اس بیٹے نے جب شہزادی کی وفات ہوئی تھی اور آخری لمحات میں علی نے کہا تھا اور میرے لال اپنی ماں کو الوداع کہہ لو، اپنی ماں سے مل لو، اپنی ماں سے رخصت، تو حسین نے یہی کہا تھا بابا جب تک کہ میری ماں خود مجھے آواز نہ دے گی میں ماں سے ملنے کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا، اس لیے کہ جب میں گھر میں آتا تھا میری ماں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے یہ آواز دیتی ہاں میرے لال حسین۔ آزادارو، حسین کا اتنا کہنا تھا کہ بندے کفن ٹوٹ گئے، دستے زہرا کفن سے باہر آئے، آواز آئی میرے لال حسین آجا، میرے سینے سے لگ جا۔ حسین آگے بڑھے،
अम्मा ज़हरा के सीने से लिपट गए और उसके बाद एक जुमला का, माँ आज आपने बुलाया, मैं आ गया। अम्मा एक वादा कीजिए कि जब आपका हुसैन बुलाएगा तो आप आ जाएंगी। ज़हरा ने वादा किया, हाज़ादारो रोज़े आशूरा, आसर का हंगाम, फातिमा का लाल जख्मों से चोट घोड़े से जमीन की तरफ आ रहा है, आवाज देता है, ए अम्मा वादा निभाने का वक्त आ गया। इसके बाद जो हुसैन ने देखा, अरे जमीन पर ज़हरा अपनी आगोश फैला के आवाज दे रही है, आ मेरे लाल मैं तुझे अपनी गोद। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाया तुझे वास्ता है, अहले बैत का हमारी इस अज़ीम इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह, जिन मरहूमीन मोमिनीन व मोमिनात के लिए इस मजलिस का इनेकाद किया गया है, इसका सवाब उनके नामे आमाल में दर्ज फरमा। या अल्लाह, इन तमाम मरहूमीन मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा, इन सब के दर्जात को बुलंद फरमा, इन सब के लिए आलम बरज़ख